عوام کے درمیان ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ قرآن شریف جب پڑھا جائے تو قرآن شریف میں اس طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، خواہ نماز کے حالت میں یا نماز کے باہر، تو اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا کہ صرف ہونٹ ہلے اور کچھ بھی آواز پیدا نہ ہو۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت نماز میں اس طریقے پر کرتے گئے کہ صرف ہونٹ ہلتے گئے اور زبان سے کچھ بھی آواز پیدا نہیں ہوتی گئے، تو اس کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت ہی صحیح نہ ہوگی اور قرأت کا جو فرض ہے وہی ادا نہ ہوگا، بلکہ قرأت کا جو فرض ہے وہ اس صورت میں ادا ہوگا کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ یہ قرأت کا فرض ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر بالکل بھی آواز پیدا نہیں ہوتی ہے، صرف ہونٹوں کو ہلاتے گئے اور آواز آپ کے کانوں تک بھی نہیں پہنچتی ہے، تو یہ تلاوت ایسی ہے، یہ قرأت ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر نماز کا جو فرض ہے وہ ادا نہ ہوگا۔ اور نماز کے باہر بھی اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر بہت سارے لوگ مل کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بہت زیادہ زور سے ہر ایک کا پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ سب لوگ آہستہ پڑھیں، اپنے کان تک آواز پہنچے، اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے۔ زور زور سے جو بعض لوگ پڑھتے ہیں، سب لوگ زور زور سے پڑھتے ہیں اور جمع ہو کر کے اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ لہذا یہ غلط فہمی بھی خاص طور سے سمجھنی چاہیے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت جب بھی کی جائے، نماز کی حالت میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی، اتنی آواز میں قرآن کی تلاوت کریں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ